بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 38۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ تاجر نے تجھے پہچان لیا تھا، وہ تو ہم نے تجھے بچا لیا، ورنہ آج تیرا کام تمام کر دیا جاتا۔ تاجر تجھے پکڑ کر ہلاکو خان کے پاس لے جاتا اور ہلاکو خان تیرا کام تمام کر دیتا۔ یہ الفاظ رشید نے جبار سے کہے تھے جب وہ دونوں تاجر سے مل کر واپس آئے تھے۔ ہاں، اگر اسے یہ یقین ہو جاتا کہ میں وہی جبار ہوں تو وہ مجھے ہلاکو خان کے دربار میں پیش کر کے قتل کروا دیا ہوتا۔ کنیز بھی اچھی پسند کی ہے تو نے، رشید نے کہا۔ وحید نے رشید کو سمجھایا، اب یہ فضول باتیں نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس بہت کام ہے۔ جبار نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے دلوں میں میل آ چکا ہے۔ وہ خود بھی ان دونوں سے بیزار سا نظر آنے لگا۔ راستے بھر کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی کئی باتوں کے ان دونوں نے جواب تک نہیں دیے تھے۔ جب یہ تینوں اپنی بستی کے قریب پہنچے تو جبار نے کہا، ساتھیوں، مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ساتھ چھوٹ رہا ہے، اب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں۔ رشید نے حیرت سے پوچھا، مگر کہاں، کیوں؟ وحید نے کہا، یہ تو جناب ایک ہی رہی، تیری ہی وجہ سے ہم نے اس کنیز کا معاملہ کیا، اس کا بیانہ ادا کیا اور کل پوری رقم دے کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے، اور تو ساتھ چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، آخر کیوں؟ اس کا کوئی خاص سبب، کوئی وجہ؟ جبار نے جواب دیا، میں نے یہ محسوس کیا کہ تم دونوں کے دلوں میں میری طرف سے میل آ گیا ہے، بس یہ بات میں برداشت نہیں کر سکتا۔ وحید نے کہا، جب کئی دوست ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں شکایتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مگر اس کا یہ تو مطلب نہیں ہوتا کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں۔ جبار پھر ایک بار یہی سوچنے لگا تھا کہ آخر یہ دونوں اس پر اتنے مہربان کیوں ہیں۔ وہ کئی دن تک اس انتظار میں رہا کہ دونوں تاجر اس شوق رنگ حسینہ کو خرید لائے ہوں گے، لیکن ان دونوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہوں نے جبار سے اس لڑکی کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ آخر وہ حالات کی یکسانی سے تنگ آ گیا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ بھیس بدل کر تاجر کے پاس چلا جائے اور کسی بھی طرح اس لڑکی کو لانے کی کوشش کرے۔ جب وہ بالکل تھک چکا تھا اور مایوسی نے اسے سست اور کاہل بنا دیا تھا، رشید اچانک آ گیا۔ اس نے کہا، جبار، تجھے اس مقدس انسان سے ملنا ہے جس کی خوشنودی اور رضامندی کے بغیر تو اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکتا۔ جبار نے جواب دیا، تم جس سے بھی ملاؤ گی میں مل لوں گا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تاجر والی کنیز کا کیا ہوا؟ رشید نے کہا، میں یہی بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، وہ لڑکی ملے یا نہ ملے، مگر اب میں جس ذات سے تجھے ملواؤں گا وہ اگر چاہے تو اس جیسی کئی لڑکیاں پیدا کر دے۔ جبار نے تنگ آ کر کہا، رشید، میں اس شخص کے ذکر سے تنگ آ چکا ہوں، تو مجھے اس سے جلد از جلد ملوا دے، میرا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے۔ رشید نے جواب دیا، کل صبح فجر کی نماز کے بعد تو تیار رہے گا، میں اس عظیم ہستی کے پاس لے چلوں گا۔ جبار کو اچانک وہ بوڑھا یاد آ گیا۔ اس نے اسے بار بار شکست دی تھی، اور پھر وہ شخص جس نے کئی آدمیوں کے بھیس بدل دیے تھے۔ اس نے رشید سے پوچھا، رشید، تم نے مجھ پر بڑی مہربانیاں کی ہیں، میرا بہت ساتھ دیا ہے، اب تم ایک مہربانی اور کرو۔ میں اس بستی میں جتنے دن سے رہ رہا ہوں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہاں کا ہر شخص پراسرار کیوں ہے، یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے معمولی نہیں ہے۔ رشید نے پوچھا، تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ جبار نے جواب دیا، ابھی 2 دن پہلے میری ملاقات ایک بوڑھے سے ہوئی تھی، میں اسے کمزور سمجھتا تھا، میں نے اس سے تم دونوں کا پتہ پوچھا تو اس نے ٹال دینے والا جواب دیا۔ میں اس سے الجھ گیا، میرا خیال تھا کہ میں اسے اس کی بد اخلاقی کا ایسا جواب دوں گا کہ وہ اسے ہمیشہ یاد رکھے گا، لیکن میں حیران رہ گیا کہ اس نے ہر مقابلے میں مجھے شکست دی
اور ایسی شرمناک شکست دی کہ میں اس واقعے کو زندگی بھر یاد رکھوں گا۔ پھر جب میں نے سنگی عمارت میں اس شخص کو دیکھا جو لوگوں کو مختلف بھیس میں بدلتا جا رہا تھا تو میں اور زیادہ حیران ہوا۔ آخر اس بستی میں کیا ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ کس مقصد سے ہو رہا ہے؟ رشید نے جواب دیا، ان سوالوں کے جواب بھی تجھے مل جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ رشید گول مول جواب دے کر چلا گیا اور جبار دوسرے دن کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ وہ اس رات سو نہیں سکا تھا۔ کچھ دیر اندر بیٹھتا اور پھر کھلے میدان میں نکل جاتا جہاں سے ستاروں کی چال اور ان کے مقام سے رات اور صبح کے درمیان حائل وقفے کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتا۔ کسی نہ کسی طرح رات بیت گئی اور سپیدہ سحر نمودار ہوا۔ اس دن جبار کو گہری نیند آ رہی تھی، اس لیے وہ بے بس اور مجبور ہو گیا تھا۔ وہ رشید کا انتظار بھی کر رہا تھا۔ آخر رشید اور وحید دونوں ایک ساتھ آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم ٹھیک وقت پر آ گئے ہیں نا؟ جبار نے جواب دیا، ہاں، میں بڑی شدت سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اب اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو تاکہ بقیہ کام بھی انجام دے لیا جائے۔ جبار، رشید اور وحید باہر چلے گئے۔ وہاں ایک گاڑی جس میں 4 گھوڑے جتے ہوئے تھے ان تینوں کو لے جانے کے لیے حاضر کر دی گئی۔ رشید، وحید اور جبار اس پر بیٹھ کر ایک طرف روانہ ہو گئے۔ ایک جگہ گاڑی رکوا کر جبار نے پوچھا، میں پیاسا ہوں، مجھے شدید پیاس لگ رہی ہے، پہلے پانی پلا دو، بعد میں آگے بڑھو۔ رشید اور وحید ایک ساتھ نیچے اترے اور ایک سبززار کی طرف بڑھتے ہوئے بولے، جبار، تو بھی یہیں ہمارے پاس آ جا، یہاں کا منظر بہت دلکش اور حسین ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ جبار بھی نیچے اتر گیا۔ سبززار پر بیٹھ کر رشید نے ایک برتن میں شربت بنانا شروع کر دیا۔ جبار یہ سب دیکھتا رہا۔ وہ بہت پیاسا تھا، بے چینی سے بولا، میں اس پانی کا انتظار کر رہا ہوں جو سادہ اور بے ذائقہ ہوتا ہے، میں شربت نہیں پیوں گا۔ رشید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اس شربت میں تو وہ کمال ہے جو تجھے وہاں پہنچا دے گا جہاں کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جو لوگ اس شربت کے جادوئی اثر سے واقف ہیں وہ اس کی تمنا کرتے رہتے ہیں۔ جبار نے کہا، اچھا لاؤ، شربت ہی لاؤ، میں بہت پیاسا ہوں۔ جب شربت تیار ہو گیا تو اس نے ایک پیالے میں انڈیل کر جبار کے حوالے کر دیا۔ اس نے بڑی بےتابی سے منہ سے لگا لیا اور غٹ غٹ ایک ہی سانس میں چڑھا گیا۔ شربت نے اندر جاتے ہی اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا تھا۔ اسے ایسا لگا گویا آسمان نیچے اس کے سر پر گر رہا ہے۔ وہ رشید اور وحید کے بیچ میں دبکنے لگا۔ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ وحید نے پوچھا، کیا بات ہے؟ جبار نے بمشکل جواب دیا، یہ آسمان میرے سر پر کیوں گر رہا ہے؟ دونوں اس کی بات پر ہنسنے لگے۔ جبار سمٹتے سمٹتے سبززار پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جبار کو کچھ پتہ نہ تھا کہ بے ہوشی کے دوران کیا پیش آیا، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ وہ سبززار تھا، نہ وحید رشید تھے، اور نہ ہی وہ 4 گھوڑوں والی گاڑی تھی۔ اس کا سر گھوم رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر جو کچھ دھندلا دھندلا سا نظر آیا وہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے لیے دونوں آنکھیں کھول دیتا۔ کافی دیر بعد وہ اس لائق ہو گیا کہ اپنے ماحول کی ہر چیز کو دیکھ سکے۔ آنکھوں نے پورے ماحول کا جائزہ لیا تو اس کا برا حال ہو گیا۔ یہاں ایک خوبصورت باغ تھا اور اس باغ میں رنگ برنگی چھوٹی بڑی چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ جبار حیرت زدہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے بآواز بلند پوچھا، ارے یہاں کوئی ہے؟ میں اکیلا ہی ہوں، اس معاملے کو میں سلجھانا چاہتا ہوں۔ آواز سامنے کی پہاڑی سے ٹکرا کر واپس آ گئی۔ دوسری طرف بھی کوئی پوچھ رہا تھا، ارے یہاں کوئی ہے؟ میں اکیلا ہوں، اس معاملے کو میں سلجھانا چاہتا ہوں۔ جبار کو غصہ آ رہا تھا
کہ یہ رشید اور وحید اسے تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک طرف چل دیا۔ اس نے دیکھا اس کے چاروں طرف میوے دار درخت لگے ہوئے تھے۔ ان درختوں کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھیں۔ وہ اپنے ذہن اور حافظے پر زور دے رہا تھا کہ جب وہ رشید اور وحید کے ساتھ سبزہ زار پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں دور دور تک اس باغ کے آثار نہ تھے۔ پھر یہ ہوش آتے ہی اچانک کہاں سے نمودار ہو گیا۔ وہ اس باغ میں آدمیوں کو تلاش کرنے لگا۔ کہیں قریب ہی پانی کے گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ جبار اس آواز کی طرف بڑھا۔ درختوں کے جھنڈ کے اس پار ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی اور اس پہاڑی پر سے پانی گر گر کر نالیوں کے راستے کہیں جا رہا تھا۔ یہ نالیاں لہراتی بل کھاتی پہاڑیوں کے نشیب میں کہیں غائب ہو گئی تھیں۔ جبار نے اپنی داہنی طرف رنگ برنگے پھولوں کا تختہ دیکھا۔ اس کھلی ہوئی کشادہ جگہ میں حد نظر تک پھول ہی پھول نظر آ رہے تھے۔ جبار حیران و پریشان یہ سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں آ گیا اور یہ جگہ کون سی ہے۔ اسے ہلکی سی بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے تکلف سے کام نہیں لیا، درختوں سے پھل توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ یہیں اسے سازوں کی آواز سنائی دی۔ پھر ساز کی آواز میں نسوانی آواز بھی شامل ہو گئی، نہایت پر اثر، مسحور کن اور دل و دماغ میں مستی و کیف گھول دینے والی آواز۔ یہ اس آواز کی طرف چل پڑا۔ وہ پھلدار درختوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھا۔ آواز آہستہ آہستہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب وہ درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گانے اور ساز کی آواز اسی جھنڈ کے اندر سے آ رہی ہے۔ یہاں ہار سنگار کے اونچے اونچے درخت پھولوں کے چھوٹے چھوٹے پودوں پر سائے کیے کھڑے ہوئے تھے۔ جبار درختوں کی ٹکی ہوئی شاخوں کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتا ہوا جھاڑی کے اندر چلا گیا۔ اس نے دیکھا یہاں ایک حسین لڑکی جبار کی طرف پشت کیے بیٹھی ایک گیت گا رہی تھی۔ جبار اس گیت کو سنتا رہا۔ لڑکی کے ہاتھ میں عود تھا اور اسے وہ بجا رہی تھی، اور وہ لڑکی فراقیہ گیت گا رہی تھی۔ او میرے محبوب، میں تجھ سے کہاں ملوں؟ میری آنکھیں زندگی بھر تجھے تلاش کرتی رہیں، پھر جب تو وہاں نہیں ملا میں تجھ کو تلاش کرتی ہوئی بہشت زار چلی آئی۔ سنتی ہوں تو یہاں موجود ہے، اے کاش اس میں جھوٹ نہ ہو، اے کاش یہ سچ ہو، اے کاش تو یہاں موجود ہو، اے کاش میں تجھے پا جاؤں، اے کاش تو مجھے مل جائے۔ لڑکی نے عود کو زمین پر رکھ دیا اور اپنی زلفوں کی ایک لٹ کو آنکھوں پر سے پرے ہٹا دیا۔ جبار نے پشت کے بعد اس کا چہرہ جو دیکھا تو دل دھک دھک کرنے لگا۔ یہ تو وہی لڑکی تھی جو ہلاکو خان کے لشکر میں تاجر کے پاس تھی اور جس کی وجہ سے اس نے ہلاکو خان کے لشکر کو چھوڑ کر آوارہ گردی اختیار کر لی تھی۔ یہ برداشت نہ کر سکا اور ایک دم اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ لڑکی نے جبار کو اپنے سامنے جو دیکھا تو پہلے وہ سٹپٹائی اور بھاگ جانا چاہا، لیکن پھر کچھ سوچ کر جبار کی صورت دیکھنے لگی۔ جبار بالکل اس کے پاس جا کھڑا ہوا۔ لڑکی نے ذرا سا منہ پھیر کر اپنے کاندھے پر سے جبار کو دیکھنے کی کوشش کی۔ جبار نے والہانہ انداز میں کہا، لڑکی، ابھی ابھی جو تو گا رہی تھی وہ کس کا کلام ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، میرا اپنا کلام ہے، مگر کیوں؟ جبار کھسیایا ہوا تھا، ہنس کر بولا، کچھ نہیں، بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ تو گویا تم شاعرہ بھی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں میں شاعرہ ہوں، تم یہاں کس طرح آ گئے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں یہاں کس طرح آ گیا۔ پھر اس نے پوری رودات سنا دی اور بولا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ سبزہ زار پر بیٹھا شربت پی رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو گیا اور آنکھ کھلی تو خود کو یہاں پایا۔ لڑکی ہنسنے لگی، جانتے ہو یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں میں نہیں جانتا، یہ کون سی جگہ ہے؟ بہشت زار۔ بہشت تو مر کر ملتی ہے انسان کو، کیا میں مر چکا ہوں؟ لڑکی نے جواب دیا، ہاں یہ درست ہے، ہو سکتا ہے کہ تم، خیر یہ بتاؤ تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لڑکی، تیرا نام کیا ہے؟ زنوبیہ۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں
کہ تھوڑی دیر پہلے جو تو گا رہی تھی وہ گیت کس کے لیے تھا؟ زنوبیہ نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ کیا یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا؟ تو خود یہاں کسے تلاش کرتا ہوا آیا ہے؟ جبار نے جواب دیا، تجھے۔ جب میں نے تاجر کے پاس تیری جھلک دیکھی تھی تو میں تجھ پر دل و جان سے عاشق ہو گیا تھا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ تجھے حاصل کر لوں لیکن ناکام رہا، اور اب یہاں میں تجھے اپنے سامنے دیکھ کر اتنا خوش ہوں، اتنا خوش کہ بس۔ زنوبیہ نے پوچھا، یہاں کس جگہ ٹھہرے ہو؟ جبار نے جواب دیا، ابھی مجھے نہیں معلوم کہ کہاں رہوں گا، لیکن جب تو مجھے مل گئی ہے تو میں تیرے ہی پاس ٹھہروں گا۔ تو پھر چلو میرے ساتھ، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں نے بڑی مشکل سے پایا ہے تجھے۔ جبار نے زنوبیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زنوبیہ، تو یہاں کس طرح پہنچ گئی؟ مجھے بھی زہریلا شربت پلا کر ہلاک کر دیا گیا تھا، اور جب میں دوبارہ زندہ ہوئی تو خود کو بہشت زار میں پایا۔ میں یہاں بہت خوش ہوں۔ جبار نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں اپنے اس رب کا کس زبان سے شکر ادا کروں جس نے مجھے یہ بہشت عطا فرمائی اور یہاں تجھے مجھ سے ملا دیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ایک مکان کی طرف بڑھے۔ یہ مکان پھولوں کی بیلوں سے ڈھکا ہوا تھا، اس کی دیواریں پھولوں میں چھپ گئی تھیں۔ زنوبیہ اس مکان کے اندر چلی گئی۔ یہاں جو کچھ بھی تھا اعلیٰ درجے کا تھا۔ اس کے پاؤں کے نیچے بہترین قالین بچھا ہوا تھا اور منقش میز پر چینے کے برتن سجے ہوئے تھے۔ دیوار سے پیوستہ الماریوں میں بلوری، طلائی اور نقرئی چیزیں نہایت سلیقے سے سجی ہوئی تھیں۔ اندر کی دیواروں پر حسین ترین نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ جبار یہاں کے حسن میں کھو گیا۔ زنوبیہ نے پوچھا، میں یہاں تیرے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ زنوبیہ نے جواب دیا، کیوں نہیں رہ سکتے؟ جب میں یہاں آئی تھی تو مجھے معلم غیبی نے بتا دیا تھا کہ عنقریب تیرے محبوب کو بھی یہیں تیرے پاس بھیج دیا جائے گا اور تو اس کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے گی۔ جبار زنوبیہ سے بولا، بخدا مزہ آ گیا۔ دنیا کی زندگی بھی کتنی اذیت ناک ہوا کرتی تھی۔ وہاں ہلاکو خان تھا، اس کا خونخوار لشکر تھا، اس کے فوجی سردار تھے۔ وہاں تاجر تھا، تیرے خریدار تھے۔ بخدا میں سچ کہتا ہوں، دنیا ایک جہنم کا نام ہے۔ زنوبیہ نے پوچھا، کچھ کھاؤ گے؟ اس نے جواب دیا، میں جب یہاں آیا ہوں اس وقت بھی میں بھوکا ہی تھا، اور یہ کہ زنوبیہ نے اس کی بات کاٹ دی، تو تم یہاں بھوکے آئے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تیرا مذہب، تیری ملت اور تیرا دین کھانا ہے۔ جبار نے جواب دیا، نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، تجھے دیکھ کر میری بھوک پیاس اٹھ گئی تھی۔ زنوبیہ نے تالی بجائی تو چند نو عمر لڑکے شاندار لباسوں میں ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور بولے، جو حکم محترمہ، ہم کیا پیش کریں؟ زنوبیہ نے جواب دیا، کھانے، گرما گرم کھانے۔ ان حسین ترین لڑکوں کو گئے ہوئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ کھانا آنا شروع ہو گیا۔ جبار نے ان نوجوان لڑکوں کو بہترین لباسوں میں ادھر ادھر چلتے پھرتے دیکھا تو کئی سوالات دل و دماغ میں ابھرنے اور ڈوبنے لگے تھے۔ وہ ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن زنوبیہ نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اگر تو نے ان سے کچھ پوچھا تو یہ یہاں سے ناراض ہو کر چلے جائیں گے اور میں مشکل میں پھنس جاؤں گی۔ جبار نے کہا، اچھا تو یہ کرو کہ میں ان سے جو کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اب تجھ سے پوچھوں گا، امید ہے تو ان کے جواب ضرور دے سکے گی۔ زنوبیہ نے گھبرا کر جواب دیا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ میں تیرے ہر سوال کا جواب دوں۔ میں کوشش کروں گی کہ تو مجھ سے جو کچھ بھی پوچھے میں اس کا جواب دے دوں۔ زنوبیہ اور جبار نے جب یہ کھانے کھائے تو جبار کو اقرار کرنا پڑا کہ ایسے کھانے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے۔ جبار نے زنوبیہ سے گھومنے پھرنے کی بات کی۔ وہ جنت کو خوب گھوم پھر کر دیکھنا چاہتا تھا، لیکن زنوبیہ آرام کرنا چاہتی تھی، چنانچہ جبار کو بھی آرام کرنا پڑا۔ دونوں کئی گھنٹے آرام کرتے رہے۔ دونوں سو کر اٹھے تو ذرا کمزوری سی محسوس ہونے لگی۔ زنوبیہ نے نل کھول کر اس کے نیچے پیالہ رکھ دیا۔ نل میں سے دودھ نکلنے لگا۔
پھر دوسرے پیالے میں اسی طرح شہد بھر لیا گیا۔ جبار نے پوچھا، زنوبیہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ بہشت ہے، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، چنانچہ میں ان نلوں کے ذریعے دودھ اور شہد حاصل کر لیتی ہوں، اور ایک میں ہی کیا، جنہیں بھی اس بہشت میں لایا جاتا ہے اس کے لیے دودھ اور شہد عام ہو جاتا ہے۔ دونوں نے دودھ میں شہد ملایا اور چڑھا گئے۔ جبار کو مزہ آ گیا۔ کافی دیر بعد جبار زنوبیہ کو لے کر بہشت کی سیر و تفریح کے لیے نکل گیا۔ اس نے وہاں جگہ جگہ مردوں اور عورتوں کو باتیں کرتے دیکھا۔ باتوں کے درمیان ان کے مترنم قہقہے، وہاں کی عورتوں اور لڑکیوں کی آوازیں بہت زیادہ سحر آگین تھی۔ اس نے ایک جگہ دیکھا، ایک نوجوان کئی لڑکیوں میں گھرا ہوا تھا۔ وہ لڑکیاں اس نوجوان کو چھیڑ رہی تھیں اور نوجوان ان سے پناہ مانگ رہا تھا۔ ایک لڑکی نے اس نوجوان کو دوسری لڑکیوں پر دھکا دے کر گرا دیا۔ جب وہ زمین پر گر گیا تو یہ لڑکیاں قہقہا مار کر ہنسنے لگیں۔ جبار زنوبیہ کا ساتھ چھوڑ کر ان لڑکیوں کے پاس پہنچ گیا اور بولا، ظالم لڑکیوں، یہ کیا ظلم کر رہی ہو تم اس سادہ لوح نوجوان پر؟ میرے ساتھ اس قسم کا مذاق کرو تو دوں جواب تم کو۔ یہ کہہ کر جبار ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان لڑکیوں نے جبار کی طرف دیکھا اور اس کی طرف خاص توجہ نہیں دی۔ جبار نے دیکھا ان لڑکیوں میں ہر لڑکی یگانہ روزگار ہے۔ جبار زنوبیہ کو بہت کچھ سمجھتا۔ جبار نے دیکھا ان لڑکیوں میں ہر لڑکی یگانہ روزگار ہے۔ جبار زنوبیہ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ وہ ان لڑکیوں کے پاس کھڑے ہو کر ان کا نظارہ کرنے لگا۔ لڑکیاں برابر اس نوجوان کو ستائے جا رہی تھیں۔ زنوبیہ نے جبار کو وہاں سے ہٹا لے جانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں ہٹا۔ جبار نے ان لڑکیوں سے کہا، لڑکیوں، تم میری طرف دیکھو۔ یہ نوجوان تم سے شرما رہا ہے، لیکن میں نہیں شرماتا۔ مجھ سے ملو، مجھ سے مذاق کرو، میں برا نہیں مانوں گا۔ تم مجھ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ زنوبیہ نے جبار کو سمجھانے کی کوشش کی، جبار، یہاں زبردستی اور منمانی نہیں چلے گی۔ یہاں جس کو جو دیا گیا ہے اسی پر قناعت و اکتفا کرنا ہوگا۔ تم نے مجھے چاہا، میں تمہارے حوالے کر دی گئی۔ اس نوجوان نے دنیا میں چند ایسی نیکیاں کی تھیں کہ اسے 2 حوریں بخش دی گئیں۔ اب تم اس نوجوان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ جبار نے زنوبیہ کی باتوں پر کوئی توجہ ہی نہیں دی اور اس نوجوان کو تنبیہ کی، دیکھ، خبردار ہو جا جو تو نے میرے معاملے میں مداخلت کی۔ زنوبیہ نے جبار کو خطرے کا احساس دلایا، جبار، چھوڑ دو ان دونوں لڑکیوں کو اور میرے پاس آ جاؤ، کیونکہ میں تمہارے لیے ہوں اور تم میرے لیے ہو، یہاں ہرجائی پن نہیں چلے گا۔ جبار نے جواب دیا، زنوبیہ، تم میرا انتظار کر، میں ان دونوں سے متعارف ہو کر تیرے پاس ہی چلا آؤں گا۔ جو نوجوان ابھی تک شرما رہا تھا، اس نے جو یہ دیکھا کہ جبار دونوں لڑکیوں کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے تو اس کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا۔ وہ بولا تو کچھ نہیں، مگر غصے میں ایک مکہ جبار کی کنپٹی پر رسید کر دیا تھا۔ مکہ اتنا شدید اور غیر متوقع تھا کہ جبار چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب ہوش آیا تو اس نے خود کو زنوبیہ کے مکان میں پایا۔ زنوبیہ اس کے پاس بیٹھی کنپٹی پر کسی دوا کا لیپ لگا رہی تھی۔ جبار نے پوچھا، مجھے کیا ہو گیا تھا زنوبیہ؟ زنوبیہ نے جواب دیا، تم نے امانت میں خیانت کی تھی، خدا نے تمہیں اس کی سزا دی ہے، اور اس شرمیلے نوجوان کے مکے میں اتنی طاقت پیدا کر دی تھی کہ تم اس کا ایک مکہ برداشت نہیں کر سکے۔ جبار نے اپنی کنپٹی میں ایک ٹھیس سی محسوس کی، کراہتے ہوئے پوچھا، پھر کیا ہوا تھا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ میری کنپٹی پر ایک مکہ پڑا تھا اور میں گر گیا، اس کے بعد کیا ہوا مجھے؟ زنوبیہ نے جواب دیا، پھر میں غلمانوں کی مدد سے تمہیں یہاں لے آئی۔ جبار نے آنکھیں بند کر لیں اور پوچھا، دونوں لڑکیاں کہاں چلی گئیں؟ مجھے کیا پتا دونوں کہاں چلی گئیں؟ جبار نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور وہ نوجوان کہاں چلا گیا؟ میں اس سے بدلہ لوں گا، میں اس سے انتقام لوں گا، میں اسے کسی قیمت پر بھی معاف نہیں کروں گا۔ زنوبیہ نے جواب دیا، جبار،
یہاں دنیا کے انداز میں مت سوچو، یہاں بدلے اور انتقام کی بات مت کرو، یہاں فانی انسان کے عزائم اور ارادوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر تم یہاں سے نکال دیے جاؤ گے۔ اگر میں یہاں سے نکالا گیا تو پھر کہاں بھیجا جاؤں گا؟ مجھے نہیں معلوم، میں کیا جانوں تم کہاں بھیجی جاؤ گی۔ کنپٹی کی چوٹ نے اسے ایک دن بہت پریشان رکھا، مگر دوسرے دن خاصا افاقہ ہوا۔ وہ زنوبیہ کو بتائے بغیر ہی اس نوجوان کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا جس نے اسے مکہ رسید کیا تھا۔ وہ ابھی دور نہیں گیا تھا کہ گلابوں کے تختے پر چند حسین عورتوں کو ایک عمر رسیدہ بزرگ کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ جبار ان کے پاس پہنچا اور بڑے میاں کو لعنت ملامت کرنے لگا۔ بڑے میاں کچھ تو شرم کرو، اپنی عمر دیکھو اور ان عورتوں کی عمر دیکھو، بالکل تمہاری پوتیاں نواسیاں معلوم ہوتی ہیں۔ بڑے میاں نے حقارت سے جبار کی طرف دیکھا اور منہ پھیر کر دونوں عورتوں سے باتیں کرنے لگا۔ جبار نے ایک بار پھر بڑے میاں کو ڈانٹا۔ تم نہیں مانو گے؟ بڑے میاں نے پوچھا، تو کون ہے اور ہمارے معاملے میں کیوں دخل دے رہا ہے؟ جبار نے جواب دیا، میرا نام جبار ہے اور میں ہلاکو خان کے لشکر میں رہ چکا ہوں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ بڑے میاں نے اس کا مذاق اڑایا، جا اپنی راہ لے، خواہ مخواہ کسی کے معاملے میں نہ پڑ۔ جبار آستینیں چڑھانے لگا، بڈھے اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یہ بہشت ہے، یہاں کے بھی کچھ آداب ہیں۔ بڑے میاں نے بات کاٹ دی اور پوچھا، کیا ان آداب کا تجھے علم ہے؟ جبار نے کہا، یہ بہشت زار ہے، میں یہاں کے سارے اصولوں سے تو واقف نہیں ہوں، اس لیے میں یہاں کی بابت کچھ زیادہ نہیں بتا سکتا، مگر عقلاً یہ تو جانتا ہی ہوں کہ تمہیں یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ بڑے میاں نے استہزائی لہجے میں کہا، اب تک جو کچھ تم جانتے ہو اسے حافظے اور یادداشت سے نکال دو، یہ جنت ہے، یہاں بوڑھے اور جوان میں بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ میں دیکھنے میں بوڑھا ہوں لیکن مجھ میں جوانوں جیسی طاقت موجود ہے، جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جبار نے سوچا شاید بڑے میاں درست ہی کہہ رہے ہیں، جنت میں بڑھاپے کا کیا کام؟ پھر پوچھا، کیا میں آپ لوگوں میں کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ بڑے میاں نے پوچھا، کیا تجھے انعام و اکرام میں کچھ نہیں ملا؟ زنوبیہ ملی ہے، بس ایک زنوبیہ، جبکہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ دوسروں کو کئی ملی ہوئی ہیں۔ مثلاً آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، آپ کو کئی ملی ہیں۔ بڑے میاں نے کہا، تو نے کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہوگا، اور جب تک تو کوئی غیر معمولی کام نہیں کرے گا تجھے ایک زنوبیہ پر ہی قناعت کرنا ہوگی۔ اس پر جبار نے پوچھا، کیا میں کچھ دیر اس محفل میں بیٹھ سکتا ہوں؟ بڑے میاں نے عورتوں کی طرف دیکھا، انہوں نے اجازت دے دی، لیکن اشاروں میں، زبان سے نہیں۔ جبار ان میں گھس کر بیٹھ گیا۔ یہاں شراب اور شہد کا دور چل رہا تھا۔ جبار نے شراب پینے سے انکار کر دیا اور بولا، میں دودھ اور شہد استعمال کر سکتا ہوں، شراب نہیں۔ بڑے میاں نے شراب پی لی اور جبار پر افسوس کرتے ہوئے کہا، نوجوان، افسوس کہ تو جنت میں بھی شراب سے محروم ہے۔ جبار نے جواب دیا، معلوم نہیں کیا بات ہے کہ طبیعت شراب کی طرف راغب بھی نہیں ہوتی، ورنہ میں ضرور پیتا۔ بڑے میاں نے عورتوں کو حکم دیا کہ وہ رقص پیش کریں۔ جبار نے بھی اس میں بڑی دلچسپی ظاہر کی۔ عورتوں نے بڑے میاں کو اس کی جگہ پر چھوڑا اور خود رقص کے لیے درمیان میں آ گئیں۔ انہوں نے کچھ دیر تک ہاتھوں پیروں کے کارنامے دکھائے اور جبار کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہاں جنت میں اس پائے کا رقص ہو سکتا ہے؟ پھر ان عورتوں نے باری باری جبار کے پاس جانا اور ناز و ادا دکھانا شروع کر دیا، اور وہ ناچتی ہوئی جبار کے پاس جاتی اور ہنسی ہنسی میں اسے چھو لیتی تھیں۔ بڑے میاں نے ان عورتوں کو ڈانٹا۔ اس نے کہا، نوجوان ہمارا مہمان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم لوگ اس گھر میں صرف نو آمدہ زبردستی کے مہمان پر راغب رہو اور مجھے بالکل نظر انداز کر دو۔ تم لوگ یہ ظلم تو نہ کرو مجھ بوڑھے پر۔ لیکن عورتیں شروع سے آخر تک جبار ہی کی طرف راغب رہیں۔ جبار کئی دن تک اس نوجوان کو تلاش کرتا رہا جس نے اس کی کنپٹی پر مکہ مار کر بے ہوش کر دیا تھا، مگر وہ نوجوان نہیں ملا۔ جبار گھر سے نکل کر
جنت کی دل فریبیوں میں پھنس جاتا اور رنگ رلیاں منا کر واپس آ جاتا۔ زنوبیہ کو اس سے شکایت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ جبار سے لڑنا چاہتی تھی مگر لڑ نہیں سکتی تھی۔ آخر ایک دن اس نے جبار سے صاف صاف کہہ دیا، تم جنت کی سیر و تفریح تنہا نہیں کر سکتے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جبار نے پوچھا، تم میرے ساتھ کہاں کہاں چلو گی؟ تم تھک جاؤ گی۔ میں نہیں تھکوں گی۔ اگر نہیں تھکو گی تو چلو میرے ساتھ، مگر چلنے سے پہلے ایک وعدہ کرو۔ میں وعدہ کر لوں گی، بتاؤ کون سا وعدہ؟ یہ جنت ہے۔ ظاہر ہے گناہ اور ثواب کا تصور دنیا میں ہی رہ گیا، یہاں تو گناہ ہے نہ ثواب، اس لیے اگر میں یہاں اپنی پسندیدہ عورت یا لڑکی میں دلچسپی لینے لگوں تو تم برا مت ماننا۔ زنوبیہ نے جواب دیا، لیکن جب میں تمہیں انعام میں عطا کر دی گئی ہوں تو پھر کسی اور عورت یا لڑکی پر مائل ہو جانا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ جبار نے ہنس کر کہا، تم سادہ لو ہو زنوبیہ، میرے نیک اعمال کے عوض یہ جنت ملی ہے مجھے، اور جنت کا مطلب یہی ہے کہ پوری جنت، جنت میں جو کچھ بھی ہے وہ جنتیوں کے لیے ہے اور جنتی اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ زنوبیہ لاجواب ہو گئی، کچھ بھی صحیح، میں تمہارے ساتھ چلوں گی ہر صورت میں۔ جبار نے اسے اپنے ساتھ لے لیا اور ایک طرف نکل کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک نہر کے کنارے پہنچ گئے۔ نہر کا شفاف پانی رکا ہوا تھا اور اس کے دونوں کناروں پر حد نظر تک سایہ اور پھلدار درخت موجود تھے۔ ان پر خوش آواز اور خوش رنگ چڑیاں نغمہ سرا تھیں۔ درختوں کے غیر معمولی ہرے ہرے اور چکنے پتوں کا نظارہ آنکھوں کو فرحت و تازگی بخش رہا تھا۔ درختوں کے نیچے 20 قسم کے پھولدار پودوں اور درختوں کے چھوٹے چھوٹے چمنزار تھے، اور نہر کے دونوں ہی طرف کناروں پر ایک مہوشوں کا جمگٹھا تھا جن کے مترنم اور لطیف قہقہے فضا میں نغمگی بکھیر رہے تھے۔ زنوبیہ اور جبار سبززار پر بیٹھ گئے، اور جہاں یہ دونوں بیٹھے تھے وہاں سے نہر کا پانی زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ جبار نے کہا، زنوبیہ، میں جنت میں بھی ہوں لیکن خوش نہیں ہوں۔ یہاں بھی تکلیف دہ اور سوہانے روح خیالات اور احساسات مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ زنوبیہ نے پوچھا، کون سے احساسات اور کون سے جذبات؟ جبار نے جواب دیا، میں سمجھتا ہوں کہ انسان جنت میں بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ زنوبیہ نے پھر پوچھا، آخر کیوں؟ اس کی کوئی وجہ؟ جبار نے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں جنت میں بھیج دیا گیا ہوں اور مجھے تو بھی مل گئی ہے، مگر میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے جذبات و احساسات دنیا والوں ہی جیسے ہیں۔ آخر ان میں کوئی تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ ان میں انقلاب کیوں نہیں آیا؟ میں یہاں جتنا حسن دیکھ رہا ہوں اسے دیکھ کر برداشت کر جانا ناممکن ہے۔ زنوبیہ نے جواب دیا، جو شخص اس قسم کی باتیں سوچنے لگے اسے سوچنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ میری دعا ہے کہ خدا تجھ پر رحم کرے۔ جبار ہنسنے لگا اور بولا، سادہ لو عورت، اگر خدا مجھ پر رحم نہ کرتا تو جنت میں کیوں بھیجتا؟ زنوبیہ نے عاجز ہو کر کہا، اب میں تم سے کیا بحث کروں؟ تم مردوں میں یہ عیب ہوتا ہے کہ قائل ہی نہیں ہوتے۔ اتنے میں نہر کے کنارے ان دونوں کے قریب ہی ایک نوجوان لڑکی نے گانا شروع کر دیا۔ وہ بالکل تنہا تھی اور بہت اداس نظر آتی تھی۔ اس نے گیت بھی المیہ ہی شروع کیا تھا۔ اس کی آواز کے جادو نے لوگوں کو اکٹھا کر دیا اور وہ سب دنیا وما فیہا سے بے خبر ہو کر اس نوجوان لڑکی کا گیت سننے لگے۔ جبار اس کے پاس ہی چلا گیا۔ لڑکی گانے میں مشغول رہی۔ جب وہ گا چکی تو اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اسے سوالات کی باڑ پر رکھ لیا گیا۔ ایک مرد نے پوچھا، تو یہاں اپنے کس نیک عمل میں بھیجی گئی ہے؟ دوسرے نے پوچھا، کیا تو نے کسی سے محبت کی ہے؟ تیرا محبوب کہاں ہے؟ لڑکی ان کے جوابات سے پریشان ہو رہی تھی کہ جبار نے سوال کر دیا اور پوچھا، لڑکی، تیرا نام کیا ہے؟ لڑکی نے جبار کی طرف دیکھا اور جواب دیا، حمدونہ۔ جبار کو بڑی خوشی ہوئی کہ اس نے اس کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، تو رہتی کہاں ہے؟ قریب ہی، اور ایک ایسے مکان کی طرف اس لڑکی نے اشارہ کر دیا جسے عشق پیچاں کی بیلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔
اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں اس مکان میں۔ جبار نے پوچھا، تو تنہا رہتی ہے یا کوئی اور بھی ہے تیرے ساتھ؟ لڑکی نے جواب دیا، میرے ساتھ 2 لڑکیاں اور بھی ہیں، صفورہ اور سعدیہ۔ جبار نے پوچھا، کیا میں تم لوگوں سے ملنے آ سکتا ہوں؟ حمدونہ نے جواب دیا، میں تنہائی سے پریشان ہو رہی ہوں۔ زنوبیہ ان دونوں کے سوال جواب سے اکتا گئی تھی۔ اس نے جبار کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آؤ اب گھر چلیں۔ جبار نے جواب دیا، تم چلو، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا۔ زنوبیہ نے جبار کو زبردستی اٹھانا چاہا۔ حمدونہ نے پوچھا، یہ تیری کون ہے؟ جبار نے جواب دیا، دنیا میں میری محبوبہ تھی، کیونکہ وہاں میں نے اس سے زیادہ حسین لڑکی نہیں دیکھی تھی، لیکن یہاں جنت میں ہر طرف حسن ہی حسن ہے۔ میں حیران ہوں کہ کسے چھوڑ دوں اور کسے پکڑوں۔ زنوبیہ نے روحانسی آواز میں کہا، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے تو میں تمہیں بد دعا دوں گی اور تم یہاں سے نکال باہر کیے جاؤ گے۔ جبار ہنسنے لگا، سادہ لو عورت، اب میں دعا اور بد دعا کی دنیا سے باہر آ چکا ہوں، یہ ساری بیکار اور فرسودہ چیزیں ہیں۔ حمدونہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ جبار نے جواب دیا، میں ضرور چلوں گا، ابھی اسی وقت۔ زنوبیہ نے حمدونہ سے شکایتاً کہا، تو مجھ پر ظلم کر رہی ہے، جبار میرا ہے، میری حق تلفی مت کر۔ حمدونہ نے جواب دیا، یہ جنت ہے، یہاں ملکیت کا کوئی تصور نہیں۔ جبار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، آ حمدونہ، چلیں گھر چل کر بات ہوگی۔ زنوبیہ تل ملا کر بولی، میں بھی تم دونوں کے ساتھ چلوں گی۔ چلو، میں کب منع کرتا ہوں، جبار نے کہا، لیکن حمدونہ نے اسے منع کر دیا، لیکن میں اسے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گی۔ زنوبیہ نے سختی سے کہا، اگر تم مجھے ساتھ نہیں لے جاؤ گی تو میں جبار کو تیرے ساتھ جانے نہیں دوں گی۔ حمدونہ نے کہا، اگر تو روک سکتی ہے تو روک لے، میں نے ایک بار جو کہہ دیا کہ یہاں ملکیت کا کوئی تصور نہیں، یہ دنیا کا تصور ہے۔ اگر تو اس بہشت میں بھی دنیا کی روایات اور خرافات پر عمل پیرا رہنا چاہتی ہے تو یہ تیری غلطی ہے۔ زنوبیہ لاجواب ہوتی جا رہی تھی۔ حمدونہ نے جبار کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، چلو چلتے ہیں۔ زنوبیہ دیکھتی رہ گئی۔ حمدونہ اور جبار چلے گئے تھے۔